والسلام وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے باد صبا ون لجپال کو آکھی اے باد صبا ون لجپال کو آکھی سیاں بئی طرح ویس وٹئی آنداں گل چادرت کفنی ہے منہ کفنی نال لکئی آنداں سٹ رشتے داریاں دنیا دیاں آقا ہک تیری آس بچئی آنا۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ رب العالمین خالق کائنات کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ جمعۃ المبارک کی بابرکت پرعظیم عظمتوں شانوں والی گھڑی اور یہ لمحات، دعا فرمائیں اللہ کریم ہم سب کو اس کی عظمتیں، برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں جو بندہ میری ذات پہ درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ شخص جنت کا راستہ بھی بھول گیا۔ تو حسب توفیق جب بھی اللہ وقت دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھا کریں۔ درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ اکثری تسبیح درود و سلام کی پڑھتا ہے تو جب اس کا وصال ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو مرتے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی عظیم بات ہے، بہت بڑی عظیم بات ہے۔ تو تھوڑی سی ہم بھی نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، سب مل کے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اندازہ لگائیں اس درود و سلام کی عظمت اور برکت کے حوالے سے۔ اور میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جو بندہ صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے کی بات حضور نے فرمائی ہے، یعنی دن اور رات، صبح شام دن اور رات دونوں کو ملا لیجیے، فرمایا 24 گھنٹے کے اندر 12 رکعت اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوں سمجھے کہ جنت کے اندر اس کا ایک محل بن چکا ہے۔ وہ 12 رکعت ہیں کون سی؟ جو صبح سے لے کر پھر صبح تک پڑھنی ہے۔ تو ہمارے علماء کرام نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز سے پہلے 2 سنتیں ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں ہیں، یہ بن جائیں گے 4 اور 2 6 ہو جائیں گے، اور پھر
فرمایا مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں ہیں، 6 اور 2 8 بن جائیں گے، اور فرمایا پھر عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں ہیں، یہ بن جائیں گی 10، اور فرمایا پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 سنتیں یہ والی ہیں، فرمایا 2 سنتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دوبارہ صبح والے دن پڑھے گا، تو یہ 12 رکعات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ کریم اس کو جنت میں محل عطا فرما دیتا۔ اندازہ لگائے یہ جو سنت جنہیں ہمیں سنت موقدہ کہا جاتا ہے، سنت موقدہ وہ سنتیں ہیں، اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، بلکہ میں نے تعداد تھوڑی سی بنا دی، احتمال ہو گیا صبح کی رکعت، صبح کی نماز میں 2 سنتیں، اور ظہر سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے بعد بھی 2 سنتیں، تو 8 یہ ہو گئیں، اور 2 مغرب کے بعد 2 عشاء کے بعد 12 پوری ہو گئیں، ٹھیک ہے نا، دوبارہ صبح کی نہیں آئے گی، یہی رہیں گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ 12 رکعات پڑھ لیتا ہے، فرمایا میں نبی آخر الزمان کائنات کا والی اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ نے کائنات کے اندر رونقیں عطا فرما دی ہیں۔ حضور غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا میرے محبوب کی عظمت کیا ہے، میرے محبوب کی شان کیا ہے، فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو میرے محبوب کے نور سے پیدا فرما دیا۔ فرمایا حضرت جابر بھی کہتے ہیں، حضرت جابر نے فرمایا لوگوں ساری کائنات کو اللہ نے میرے نبی کے نور سے بنایا، تو یارو میرے محبوب وہ فرماتے ہیں جو رب قدیر حکم دیتا ہے۔ اس بات کا تو شاہد قرآن بھی ہے، قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، لوگوں میرا نبی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بولتا، میرا یار جب بھی بولتا ہے، جہاں بھی بولتا ہے، جس وقت بھی بولتا ہے، فرمایا خدا وہی فرماتا ہے تو میرا لجپال بولتا ہے۔ اندازہ لگائیں، تو یہ نماز بہت بڑی اہم عبادت ہے جس کی طرف ہم لوگ بہت کم آتے ہیں۔ یہ جب ہمارے سرکی کی مثال ہے او آدھن سے جڑے ویلے مرسوں آسن قبراں تے لگ سن خبراں، جب ہم مر جائیں گے قبر میں جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ یا نماز کتنی اہم عبادت تھی، نماز کتنی اہم عبادت تھی۔ ہم کاروبار میں بھی جاتے ہیں، ہر طرف جاتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں نماز کی کسی قسم کی معافی نہیں ہے، نماز کی اگر معافی ہوتی تو میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء نماز نہ پڑھتے، اگر نماز کی معافی ہوتی، اور یارو نبی کا نواسہ امام حسین کربلا کی سرزمین پر 71 تن قربان کرنے کے بعد پھر بھی سر سجدے میں رکھ کر بتا دیا لوگوں اگر تمہاری موت کا وقت آ جائے، آخری لمحہ آ جائے، پھر بھی نماز کا وقت ہو نماز نہ چھوڑنا، نماز بہت اہم عبادت ہے۔ اندازہ لگائیں نماز بڑی اہم عبادت ہے، ہم لوگوں نے تو نماز کو بالکل ہی چھوڑ دیا نا۔ نماز ہر شخص پڑھے، ٹھیک ہے نا، محبوب کی محبت دل میں ہونی چاہیے، سرکار سے عقیدت بھی ہونی چاہیے، پیار بھی ہونا چاہیے، لیکن نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بندہ کہے جی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، بھائی اللہ کے بندے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ رب العالمین نے تجھے حکم دیا ہے، ایک بار نہیں دن میں 5 مرتبہ بے نیاز تجھے حکم دیتا ہے، او میرے بندے بھولا ہوا ہے تو آجا خدا کی بارگاہ میں، کیوں بھول گیا ہے؟ نماز کے بھولانے کی آواز ہر شخص کے کان میں جاتی ہے، جب نہیں جاتا تو پھر قیامت کے دن میرے بھائی پوچھا جائے گا نماز کے اندر سستی مت کیا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے فرماتے تھے، فرمایا غلامو نماز کے اندر سختی نہ کیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کی ملاقات ایک تابعی کی ملاقات صحابی سے ہوتی ہے، میرے ذہن میں بات آ گئی، میں نے ایک لکھا تھا تو وہ میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں، بڑی مزے کی بات ہے۔ کافی دنوں سے شوکت صاحب میرا ارادہ تھا، جب میں نے اس کو لکھا تو میں نے کہا اپنے نمازیوں کو سناتا ہوں، پھر میں نے کہا یار کسی کو سمجھ آئے کسی کو نہ آئے، پھر دوسری نماز میں پھر خیال آیا، تیسری میں بھی آیا، پھر کافی دنوں سے میں نے یہ رکھا ہے، اپنے طالب علموں کو بھی دیا ہے، بیٹا یہ یاد کر لیں، بڑی اہم بات ہے۔
تو میرا جی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سنا تو ذہن میں آ گئی نماز کے حوالے سے۔ تو حضور غوث العالمین پیر جیلانی محبوب سبحانی علیہ الرحمہ سرکار جو حسنی حسینی سید ہیں، وہ اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر یہ بات نقل فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک تابعی تھا جو صحابہ کو دیکھنے والا تھا، اس کا نام تھا حضرت ابو حازم المرج، ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ضمن میں قابل ذکر ہے، فرماتے ہیں دریا کے کنارے میری ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی، تو اس صحابی نے فرمایا اے ابو حازم کیا تم اچھی طرح نماز پڑھنا جانتے ہو؟ غور سے سننا میری بات کو، ہوگا سادہ، ٹھیک ہے نا، سر بھی نہیں ہوگی، جوش بھی نہیں ہوگا، اگر لگ گیا تو خدا کی طرف سے ہوگا، لیکن یہ بات دل میں بٹھانے کی ہے میرا بھائی۔ کاش کبھی سن، میرے نبی کے صحابہ کے سوالات بھی دیکھ اور تابعین کے جوابات بھی دیکھ، پتہ چل جائے گا کہ ہم سے پہلے والے لوگ جو تھے وہ کتنے نمازی لوگ تھے، کتنے صالحین لوگ تھے۔ آج ہم دنیا کی خاطر تو ادھر ادھر بھاگ پڑتے ہیں جی، پیسہ آ جائے پیسہ آ جائے۔ اللہ کے بندو، نماز بڑی عبادت ہے، کبھی نماز کے متعلق بھی سیکھا کر انسان۔ تو فرمایا ابو حازم کیا تم اچھی طرح نماز پڑھنا جانتے ہو؟ فرماتے ہیں میں نے جواب دیا میں اچھی طرح نماز پڑھنا کیوں نہیں جانتا، الحمدللہ میں جانتا ہوں نماز پڑھنا، میں کیوں نہیں جانتا نماز اچھی طرح پڑھنا؟ تو فرماتے ہیں مجھے فرائض اور سنتوں کا علم ہے، مجھے پتہ ہے کہ نماز کے اندر کون سی چیزیں فرض ہیں، مجھے پتہ ہے نماز کے اندر کون سی چیزیں سنتیں ہیں، میں الحمدللہ جانتا ہوں۔ تو فرمایا صحابی رسول نے کہا اے ابو حازم نماز شروع کرنے سے پہلے تم پر کیا کیا باتیں فرض ہیں؟ نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کیا باتیں فرض ہیں؟ تو حضرت ابو حازم نے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا جناب محترم نماز شروع کرنے سے پہلے 6 فرض ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے 6 فرض ہیں۔ پوچھا جی وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا نمبر 1 طہارت حاصل کرنا، نمبر 2 ستر کو چھپانا یعنی کپڑے پہننا، اور فرمایا نمبر 3 نماز کی جگہ کا انتخاب کرنا، بھئی میں نے نماز کہاں پڑھنی ہے اس جگہ کو منتخب فرمانا۔ نمبر 3 اگر ہم علمی طور پر دیکھا جائے اس کو تو نماز کی جگہ کا پاک ہونا، یہ تیسری شرط ہے نماز کی جگہ کا پاک ہونا، اور نماز کے لیے کھڑا ہونا یہ چوتھا فرض ہے، اور فرمایا 5واں ہے نیت کرنا، اور چھٹا ہے قبلے کی طرف رخ کرنا۔ تو فرمایا یہ 6 چیزیں ہیں جو نماز سے پہلے فرض ہیں۔ صحابی رسول نے کہا بڑی بات ہے بھئی تم نے جواب دے دیا۔ انہوں نے فرمایا اے ابو حازم اپنے گھر سے مسجد کی طرف کس نیت کے ساتھ نکلتے ہو؟ میں بھی مسجد کی طرف آیا ہوں، آپ سب مسجد کی طرف آئے ہیں، کچھ ہمارے بھائی ابھی تھوڑی دیر تک بھی آئیں گے، بھئی ہم سب مسجد میں جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جمعہ نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، کبھی پتہ ہے بھی کس نیت کے ساتھ مسجد کی طرف جاتا ہوں؟ تو جب صحابی رسول نے تابعی سے ابو حازم سے پوچھا اے ابو حازم بتاؤ تم جب مسجد کی طرف جاتے ہو تو کس نیت کے ساتھ جاتے ہو؟ تو تابعی نے جواب دیا، فرمایا کہ زیارت کی نیت سے جاتا ہوں۔ کس نیت سے جاتا ہوں؟ زیارت کی نیت سے جاتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں ہم سب آتے ہیں نماز کی نیت سے، یارا کبھی یہ بھی نیت کر کہ میں خدا کے گھر کی زیارت کروں گا، اور رب فرمائے گا تو دنیا داروں کی زیارتیں تو کرتا ہے، کبھی میرے گھر کی زیارت کر پھر دیکھ تجھے کیا ملے گا۔ ہیں اولیاء اللہ جتنے اللہ والے گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے، حضرت بابا فرید کے حالات پڑھیں، ان کا گھر یہاں کوٹھے وال پہ تھا لیکن مزار وہاں بنا ہے، اور پھر ساری دنیا میں گھومتے رہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حالات پڑھیں، ان کا گھر سنجر میں تھا لیکن وہاں سے چلتے چلتے کبھی مکہ میں جاتے ہیں، کبھی مدینہ میں جاتے ہیں، کبھی افغانستان جاتے ہیں، کبھی کدھر، کبھی ہرون آباد، مختلف دنیا کے چکر لگاتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی ان کا گھر کہاں، وہ کہاں پھرتے رہے، اور حضرت محکم الدین سیرانی بہاولپور کے اللہ کے ولی ہیں، ان کا گھر قصور کے اندر ہے، مزار بہاولپور میں بن گیا۔ وجہ کیا تھی یارو؟ سب کی وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے لوگوں دنیا کے ہر جگہ پر نماز پڑھو،
قیامت کا دن آئے گا یہی نماز والی جگہ کہے گی اللہ اس نے یہاں پر بھی سجدہ کیا تھا، میں سفارش کرتی ہوں جنت بھیج دے اسے، بگڑی بن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا جب میں مسجد میں آتا ہوں تو کس نیت سے آتا ہوں؟ زیارت کی نیت سے۔ فرمایا بڑی بات ہے بھائی۔ پوچھا مسجد میں کس نیت کے ساتھ داخل ہوتے ہو؟ جب آئے تھے تو زیارت کی نیت لے کے، مسجد کے باہر کھڑے ہو، مسجد کی زیارت تو ہو گئی ہے، اب اندر داخل ہوتے ہو پھر کسی نیت کے ساتھ داخل ہوتے ہو؟ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ عبادت کی نیت سے، خدا کی عبادت کرنے جا رہا ہوں، چوری کرنے نہیں جا رہا، ڈاکہ ڈالنے نہیں جا رہا، پیسے اٹھانے نہیں جا رہا، پانی اٹھانے نہیں جا رہا، مسجد کا نقصان کرنے نہیں جا رہا، پنکھا جلانے نہیں جا رہا، بلب جلانے نہیں جا رہا، مسجد کی چٹائیاں اٹھانے نہیں جا رہا، میں صرف خدا کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں۔ جب مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو میری یہ نیت بن جاتی ہے۔ فرماتے ہیں میں یہ اچھا پوچھا عبادت کے لیے کس نیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو؟ عبادت کے لیے کس نیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو؟ میں نے عرض کیا بندگی کی نیت سے، اور بندگی کا اقرار کرتے ہو، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کی فرما برداری مجھ پہ لازم ہے، لہذا میں بندگی یعنی فرما برداری ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ تو فرمایا بڑی بات ہے۔ پھر صحابی نے کہا اے ابو حازم، فرماتے ہیں پھر وہ صحابی میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اے ابو حازم کس چیز کے ساتھ قبلہ رخ ہوتے ہو؟ کس چیز کے ساتھ قبلہ رخ ہوتے ہو؟ یعنی تمہارا منہ کعبے کی طرف جب ہوتا ہے نماز کی آتے ہوئے تو کس چیز کی ساتھ یعنی کس چیز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو؟ تو ابو حازم نے جواب دیا میں نے کہا 3 فرضوں اور 1 سنت کے ساتھ۔ جب میں قبلے کی طرف منہ کرتا ہوں تو 3 فرضوں 1 سنت کے ساتھ کھڑے ہوتا ہوں۔ بڑی بات ہے، اندازہ لگائیں، کبھی ہمیں پتہ ہے وہ کون سے 3 فرض ہیں؟ ہم تو بس آئے آ کے اللہ اکبر کیا، مولوی صاحب جلدی مکا جان چھڑا تو کہڑے رولے گتی کھڑا ہے تو لمبی نماز کی تھی کھڑا ہے سانو تو رولا گتی کھڑا ہے ٹکوری کھاونی گھر وہیں کے کاروبار ہی کرنے۔ لیکن یہ ہیں تابعین اور صحابہ، یہ اللہ والے لوگ تھے جن کے کہنے پہ اللہ فرماتا ہے او میرے پیارے ہو جب تم منہ سے بات نکالتے ہو تمہاری بات بعد میں نکلتی ہے، خدا پہلے فیصلے فرما دیتا ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں پیارے جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں تو کس لیے کھڑے ہیں۔ خیر تو فرماتے ہیں 3 فرضوں 1 سنت کے ساتھ۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا قبلہ رو ہونا فرض ہے، نیت کرنا فرض ہے، تکبیر تحریمہ بھی فرض ہے، جبکہ ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے۔ فرمایا میں 3 فرضوں 1 سنت کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کرتا ہوں، یعنی جب نماز کے لیے آتا ہوں صف میں کھڑا ہوتا ہوں تو کھڑا ہونا یہ بھی فرض ہے، تکبیر تحریمہ کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا یہ بھی فرض ہے، اور فرمایا پھر اس کے ساتھ ساتھ نیت کرنا یہ بھی فرض ہے، اور فرمایا ہاتھ اٹھانا کانوں تک لے جانا یہ سنت ہے۔ 3 فرض اور 1 سنت کے ساتھ میں قبلہ رخ کھڑا ہوتا ہوں۔ اندازہ لگائیں، آگے ذرا سنیے سے۔ تو فرماتے ہیں تم پر کتنی تکبیریں فرض ہیں؟ ہم نماز تو ساری پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کون سی تکبیریں فرض ہیں، کتنی تکبیریں فرض ہیں اور سنت ہیں؟ میں نے جواب دیا کل 94 تکبیریں ہیں۔ ہم نے حساب کتاب لگایا 94 بھی بن سکتی ہیں، 95 بھی، 96 بھی، اتنی قریب قریب ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، ان کے نزدیک اتنی تکبیریں ہوں گی۔ بہرحال ہم نے جب تحقیق کی طلباء کو بتایا، اس کے بعد ہم نے خود ہی سرچ کیا کتنی تک بن رہی ہیں تکبیرات، یعنی اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، اٹھتے ہیں پھر اللہ اکبر، کھڑے ہوتے ہیں پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ ساری تکبیرات جو ہیں یہ کل کتنی بنتی ہیں؟ تو حضرت ابو حازم نے کہا 94۔ فرمایا 94 تکبیرات ہیں جن سے 5 فرض اور باقی سنت ہیں، جن میں سے 5 کیا ہیں؟ فرض ہیں، باقی ساری کی ساری سنت ہیں۔ پوچھا کس چیز کے ساتھ نماز شروع کرتے ہو؟ میں نے کہا تکبیر کے ساتھ۔ فرمایا نماز کی برہان کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی قرات۔ پوچھا نماز کا جوہر کیا ہے؟ یعنی نماز کا جوہر خوبصورتی، نماز کا جوہر ہیرا کیا ہے؟ فرمایا نماز کا جوہر کیا ہے؟ میں نے کہا تسبیحات۔ فرمایا نماز کی زندگی کیا ہے؟ میں نے کہا خشوع اور خضوع۔ پوچھا خشوع کیا ہے؟ میں نے جواب دیا سجدہ گاہ کی طرف دیکھنا۔ پوچھا نماز کا وقار کیا ہے؟ میں نے عرض کیا سکون۔ فرمایا نماز کی تحریمہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا تکبیر۔ فرمایا نماز سے باہر کیسے آتے ہو؟ میں نے کہا سلام کے ذریعے۔ فرمایا نماز کی علامت کیا ہے؟ میں نے کہا نماز ختم کرنے کے بعد تسبیح یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا۔ پوچھا ابو حازم
ان تمام باتوں کی چابی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا وضو، فرمایا وضو کی چابی کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا بسم اللہ پڑھنا، فرمایا بسم اللہ کی چابی کیا ہے؟ میں نے جواب دیا نیت کرنا، پوچھا نیت کی چابی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یقین، فرمایا یقین کی چابی کیا ہے؟ میں نے جواب دیا توکل، فرمایا توکل کی چابی کیا چیز ہے؟ میں نے جواب دیا خوف، فرمایا خوف کی چابی کون سی چیز ہے؟ میں نے جواب دیا امید، فرمایا امید کی چابی کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا صبر، فرمایا صبر کی چابی کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا رضا، فرمایا رضا کی چابی کیا چیز ہے؟ میں نے جواب دیا فرما برداری۔ اندازہ لگائیں، پوچھنے والے کے سوال بھی دیکھیں، جواب والے دینے والے کے جواب بھی دیکھیں۔ فرماتے ہیں پھر کہا فرما برداری کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اس خوف کی چابی، امید کی چابی فرما برداری ہے، تو اب بتاؤ فرما برداری کی چابی کیا ہے؟ فرما برداری کی چابی کیا ہے؟ میں نے جواب دیا اعتراف، فرمایا اعتراف کی چابی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار۔ انہوں نے پوچھا تم نے یہ سب باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ میں نے جواب دیا علم سے۔ پوچھا علم کس چیز کے ساتھ حاصل کیا؟ میں نے کہا سیکھنے کے ذریعے سے۔ فرمایا سیکھا کیسے؟ میں نے عرض کیا عقل سے۔ فرمایا عقل کہاں سے آئی ہے؟ اب ہم میں سے کوئی پوچھ لے بھی عقل کہاں سے آئی ہے، ہم کہیں گے عقل کہاں سے آئی ہے بھائی؟ تو اب اندازہ لگائیں، اللہ والوں کی باتیں ہی اپنی ہوتی ہے نا تحقیقات تک۔ تو فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ عقل کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا بھائی عقل کی ہیں دو قسمیں۔ عقل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک عقل وہ ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، ایک دوسری وہ ہے جسے انسان ادب اور معرفت کے ذریعے حاصل کرتا ہے، ادب اور معرفت کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ حکیم لقمان سے جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا بھی تم ادب کیسے سیکھے ہو؟ انہوں نے کہا بے ادبوں سے۔ انہوں نے کہا نماز کیسے سیکھی؟ فرمایا بے نمازیوں سے۔ فرمایا تم نے شرافت کہاں سے کی ہے؟ فرمایا بدماشوں سے۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا جب دیکھا یہ بدماش ہے تو میں نے کہا یہ بات غلط ہے، اب ادب ہی سیکھ لیتے ہیں، بے ادبوں سے، ساری چیزوں سے۔ تو فرمایا ایک عقل خدا عطا فرماتا ہے، ایک عقل ادب اور معرفت سے حاصل ہوتا ہے، یعنی تمہارا ادب بھی ہونا چاہیے اور پہچان بھی، معرفت بھی حاصل ہونی چاہیے، یہ دو عقل مل جائیں گے۔ فرمایا جب یہ دونوں عقل جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو ایک عقل دوسری عدد کی کیا کرتی ہے؟ مدد کرتی ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ سب کچھ کیسے حاصل ہوا؟ میں نے عرض کیا توفیق اللہ سے، یعنی اللہ کی توفیق سے۔ فرمایا کہ ان باتوں کی توفیق دے جنہیں وہ پسند کرتا ہے، ان پر راضی رہے۔ پھر صحابی نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے جنت کی چابیوں کو مکمل کر لیا ہے، اب بتاؤ فرض کیا ہے؟ اب بتاؤ فرض کیا ہے؟ تو حضرت تابعی نے فرمایا پھر صحابی نے پوچھا فرض کیا ہے؟ اور فرض کا فرض کیا ہے؟ وہ کون سا فرض ہے جو دوسرے فرض تک پہنچاتا ہے؟ وہ کون سی سنت ہے جو فرض میں داخل ہے؟ وہ کون سی سنت ہے جس کے ساتھ فرض پورا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا فرض نماز ہے۔ فرض کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور فرض کا فرض وضو ہے، کیونکہ دیکھیں جب نماز کا وقت نہیں ہوتا اس وقت وضو کرنا فرض ہوتا ہے؟ نہیں فرض بھائی، وضو کرنا فرض نہیں ہے۔ اچھا نابالغ بچہ ہے، اس پہ نماز فرض نہیں ہے، اس پہ وضو بھی فرض نہیں ہے۔ تو فرمایا فرض کا فرض نماز ہے، فرض اس نماز کے فرض کو ادا کرنے کے لیے وضو بھی اب فرض ہو چکا ہے، لازم ہو چکا ہے۔ تو فرمایا فرض کا فرض وضو ہے، اور جو فرض دوسرے فرض تک پہنچاتا ہے وہ دائیں اور بائیں ہاتھ کو ملا کر پانی لینا ہے۔ دائیں اور بائیں ہاتھ کو ملا کر پانی کیسے؟ یعنی منہ کا دھونا وضو میں فرض ہے، چہرہ کا دھونا وضو میں فرض ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف آؤ یا ارادہ کرو، وضو کرتے وقت سب سے پہلے فرض جو ہے وہ ہے چہرہ دھونا۔ اب چہرہ کیسے دھوئیں گے؟ تو صاف ظاہر ہے ان دو ہاتھوں کو ملائیں گے۔ فرمایا یہ دونوں ہاتھ جو ہیں یہ کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ فرض تک۔ فرمایا وہ سنت جو فرض میں داخل ہے، پانی کے ساتھ انگلیوں کا خلال کرنا، پانی کے ساتھ انگلیوں کا خلال کرنا۔ آج کل تو شاید وہ طریقہ رہا نہ رہا ہو، لوگ بس سپیڈ میں وضو کرتے ہیں، جان چھڑا دیتے ہیں، وگرنہ ہم نے پہلے زمانے میں دیکھا اس طرح انگلیاں ڈالتے تھے، خلال کرتے تھے، اس طرح خلال کرنے کے بعد پھر اس طرح بھی خلال کرتے تھے لوگ، یہ پرانے والے۔ اب نیا دور آ کے وہ کہتے ہیں جان چھڑاؤ، بس پہلے سے وضو کریں گھر بھاگ جائیں۔ تو فرمایا کہ یہ سنتیں خلال، کیونکہ پاؤں کو مکمل دھونا یہ ہے فرض، جب تک آپ خلال نہیں کریں ہو سکتا ہے درمیان والا حصہ جو ہے وہ خشک رہ جائے تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ انگلی جب ڈالیں گے خلال کریں گے تو انگلی کا خلال کرنا انگلیوں کے ساتھ یہ ہے سنت۔ یہ سنت وہ ہے جو ہمیں فرض تک پہنچا دیتی ہے۔
یہ وہ سنت ہے جو فرض تک پہنچا دیتی ہے۔ فرمایا اس کے بعد انگلیوں کو خلال کرنا، ختنہ وہ سنت ہے جس کے ساتھ فرض کی تکمیل ہوتی ہے۔ ختنہ وہ سنت ہے جس کے ساتھ فرض کی تکمیل ہوتی ہے۔ کیوں؟ جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے نا، ہر شخص جانتا ہے جنازہ پڑھنا فرض ہے نا، فرض عین تو نہ ہو پر فرض کفایہ تو ہے نا بندے پر۔ تو اب جب تک ختنہ نہیں ہوتا، آج کل تو ترقی کا دور ہے، ہر بندہ دیکھ لیتا ہے یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے۔ اس دور کی بات ہے جس دور میں کوئی کسی کو پہچان بھی نہیں سکتا تھا، سب کٹھے ہی رہتے تھے۔ اس دور میں جب بندہ مر جاتا تھا تو یہی اس کی پہچان ہوتی تھی۔ خود ختنہ جو ہے یہ سنت ہے، لیکن یہ کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ فرض کو، فرض کی تکمیل کرتا ہے کہ جس کا ختنہ ہے اس کا جنازہ ہے، جس کا نہیں ہے اس کا جنازہ بھی نہیں ہے۔ یہ باتیں ہیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، صحابی رسول نے جب یہ سوالات دیے ہیں، آگے بھی ہے مزید، وہ کھانے کے ادب کے حوالے سے ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمت سرکار نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ اندازہ لگائیں اللہ والے لوگ کتنی کتنی باتیں جان سکتے تھے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی وہ ذات ہیں تو ابن جوزی علیہ رحمت سرکار ایک عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ تو ابن جوزی علیہ رحمت سرکار جو تھے نا، وہ کسی ولی کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے بالکل یہ ڈرامہ بازی ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کہانیاں بنائی ہیں ساریاں تجھاں۔ تو کسی نے کہا حضور آپ ایسی بات نہ کریں، فرمایا نہیں کہانی بنائی ہے، کوئی پیر نہیں ہے۔ تو شاگرد نے کہا استاد جی چلے شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس، میں آپ کو پیر دکھاتا ہوں۔ چلے شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس۔ اب ابن جوزی عالم تھا تو صاحب ذرا عالم کے دل میں علم ہوتا ہے، تو آئے جگہ ہو گئی تھی فل، تو وہاں جوتیوں والی جگہ پہ جگہ ملی، تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، تو ابن جوزی کہنے لگا میں دیکھتا ہوں بڑا پیر ہے، کتنا عالم ہے۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے ایک تفسیر کی، ابن جوزی نے ساتھ والے کو میں جانتا ہوں یہ کوئی بڑی تفسیر نہیں ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے دوسری تفسیر کی، فرمایا یہ بھی جانتا ہوں۔ تیسری کی، فرمایا یہ بھی جانتا ہوں۔ چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، حتیٰ کہ 19 تک 20 تک جب پہنچے تو ابن جوزی نے کہا جانتا ہوں۔ جب 21ویں تفسیر کی ابن جوزی نے کہا میں نہیں جانتا۔ جب 45ویں نمبر پر گئے شیخ عبدالقادر جیلانی، ابن جوزی اٹھا ہاتھ جوڑ کے کہا حضرت میں سمجھتا تھا کوئی اللہ والا نہیں ہے، آج پتہ چلا جو ایک قرآن کی آیت کی 45 تفاسیر کر سکتا ہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ فرمایا میں مان چکا ہوں تمہیں کہ تم واقعی اللہ کے پیارے لوگ ہو۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں میرے بھائیو اللہ والوں کی کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے ساتھ پابندی سے اہتمام کیا کریں، جب آپ لوگ نمازی ہیں تو محبت کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز کے علوم کو بھی سیکھیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اب یہ بزرگ آتے ہیں ناشر سناتے ہیں۔